اس دو صفاتی فیصلے پر بہت سے لوگوں نے اختلاف رائے بھی کیا۔ اس ایف آئی آر کی یا وہ انجینئر صاحب کی آڑ میں ان کے بکس میں اتنے وہ آگے چلے گئے ہیں کہ وہ اب کرسچن کمیونٹی کے عقیدے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ایک اوپینین آئی ہے، پہلی بات تو ہم اس اوپینین کو رد کرتے ہیں فلی طور پہ، ہم نے اس پہ ڈسکشن کی ہے اور ہم اس کو فلی طور پہ ریجیکٹ کرتے ہیں جو یہ رپورٹ جو آ جائی ہے۔ یہ رپورٹ بیسیکلی یہ اس جو لکھا گیا اوپر جو لفظ لکھا ہے بابت فیصلہ، ہم اس فیصلے کے لفظ کو مسرت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھیجیں گے مسیح برادری کو بھیجیں گے۔ اچھا، اگر آپ نے مسیح برادری کو بھیجنا تھا اور ان کی رائے لینی تھی تو پھر آپ نے فیصلہ کس بنا پہ دیا؟ تو ماشاء اللہ ان کی صحت اچھی ہے، وزن کافی کم ہو گیا ان کا، تو تقریباً ان کا جو ویٹ ہے آئی تھنک 10 kg کے راؤنڈ اباؤٹ وزن کم ہو گیا۔ کرسچن نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور سچا نبی مان ہی لیا ہے، پھر تو سارے اختلافات ہی ختم ہو گئے۔ وہ اس دن بھی مجھے فرما رہے تھے، وہاں ختم نبوت کانفرنس تھی الفتح گراؤنڈ فیصل آباد میں، کہ مفتی صاحب اسی وڈے مرزے لئی بھی ایک کہتے چھوٹے مرزے لئی بھی ایک ہے، کہ مفتی صاحب اسی وڈے مرزے لئی بھی ایک کہتے چھوٹے مرزے لئی بھی ایک ہے۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا کسی ایک مسلک میں سے ہوتے الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کا کیس جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے سپرد کیا گیا تھا، ان سے ان کی رائے مانگی گئی تھی، لیکن جو فیصلہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے آیا وہ انجینئر محمد علی مرزا کے حق میں بالکل نہیں ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے جو فیصلہ آیا اس میں صاف صاف یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس دو صفاتی فیصلے پر بہت سے لوگوں نے اختلاف رائے بھی کیا اور بہت سے لوگوں نے اتفاق رائے بھی کیا ہے۔ انجینئر صاحب کے وکیل کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں رائے مانگی گئی تھی کہ یہ گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ ہی سنا دیا۔ اس ایف آئی آر کی یا وہ انجینئر صاحب کی آڑ میں ان کے بکس میں اتنے وہ آگے چلے گئے ہیں کہ وہ اب کرسچن کمیونٹی کے عقیدے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ سب سے جو مزہ خیز بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کرسچن ایسا کہتے ہی نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، میں بلکہ وہ جو آج کی جو رپورٹ ہے اس کے ساتھ بھی لنک کر کے اس چیز کو کہوں گا۔ آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ فرانس کے اندر بھرپور آپ وسلم کی شان میں گستاخانہ مواد ہر سال شیئر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر احتجاج ہوتے ہیں۔ ہم ان احتجاج میں شامل ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو بند کیا جائے۔ وہ مختلف ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں اور مختلف ہم ان کے خلاف جاتے ہیں، ہم کو رپورٹ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم فیس کرتے ہیں، بینگ اے مسلم ہمارے لیے مسائل ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جو فرانس کے اندر رہنے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں جو یہ آئے روز اس طرح کے جو گستاخانہ مواد شیئر کرتے ہیں؟ آپ کو حیران کی ہوگی، وہ تمام کرسچن لوگ ہیں، وہ کرسچینٹی ہے جو یہ کام کرتے ہیں، آپ وسلم کی شان میں اس حد تک گر جاتے ہیں لوگ۔ آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی اگر آپ نے رپورٹ پڑھی ہے جو آج جو ایک اوپینین آئی ہے۔ پہلی بات تو ہم اس اوپینین کو رد کرتے ہیں فلی طور پہ، ہم نے اس پہ ڈسکشن کی ہے اور ہم اس کو فلی طور پہ ریجیکٹ کرتے ہیں جو یہ رپورٹ جو آ جائی ہے۔ یہ رپورٹ بیسیکلی یہ جو لکھا گیا اوپر جو لفظ لکھا ہے بابت فیصلہ، ہم اس فیصلے کے لفظ کو مسرت کرتے ہیں۔ یہ لفظ فیصلہ ہے ہی نہیں۔ بیسیکلی جو پاکستان آئیڈیالوجی کونسل ہے، جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل پاکستان، ان کا جو بیسک جو مقصد ہے وہ بیسیکلی ایڈوائزری کونسل ہے کہ ان سے پارلیمنٹ یا کوئی بھی ادارہ ڈیورنگ پروسیس، ڈیورنگ انویسٹیگیشن، واٹ ایور ڈیورنگ ٹرائل، کوئی بھی کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ یا پارلیمنٹ یا ہماری صوبائی جو پروونشل اسمبلیز ہیں یا انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں، وہ ان سے رپورٹ لے سکتی ہیں، ایک اوپینین لے سکتی ہیں کہ یہ میٹر ہمارے پاس پینڈنگ ہے، اپنی آپ اوپینین دیں کہ اس پہ آپ کیا رائے ہے، اس میں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں شرعی اصول کیا ہیں۔ تو وہ ان کو جو اوپر لکھنا چاہیے تھا وہ لکھنا چاہیے تھا ہماری رائے، یعنی کہ وہ رائے لکھ سکتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے، متفقہ رائے کہہ لیں کچھ بھی۔ تو انہوں نے پہلا لفظ ہی جو اس کو سٹارٹ کیا وہ لکھا فیصلہ۔ اس لفظ سے ہمیں اعتراض ہے، ایک لفظ ہے کہ آپ نے فیصلہ کس بات میں آپ نے لکھا ہے؟ آپ کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے، آپ صرف رائے دے سکتے ہیں، فیصلہ آپ نہیں دے سکتے کہ کسی کی زندگی موت کا آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ تو پاکستان کی عدالتوں کو بند کر دیں اگر آپ نے فیصلے دینے ہیں تو پھر کیوں یہ سیشن ٹرائلز ہیں اور یہ ہائی کورٹ کی یہ اپیلیٹ کورٹس ہیں، پھر سپریم کورٹ کی جو یہ کورٹس ہیں، کیوں پھر چھوڑ دیں، پھر آپ اپنی عدالتیں لگا لیں، پھر آپ فیصلے دیں جس کے خلاف لکھنا ہے۔ اب میں اس رپورٹ کا تھوڑا سا اس کو ڈسکشن کر لوں تاکہ وہ بھی چیزیں تھوڑی سی کلیریفائی ہو جائیں گی اس پوائنٹ آف ویو سے۔ اچھا، جو اس کا رپورٹ کا جو سیکنڈ پیراگراف ہے، جو پوائنٹ ویسے فرسٹ پوائنٹ اس کا بنایا لیکن پیراگراف سیکنڈ ہے اگر آپ کے سامنے ہے، تو انہوں نے لکھا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت میں بھی بعض خفیہ الفاظ نقل ہوئے ہیں، مگر یہ بات ادھوری پیش کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ان تمام مقامات کو دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مان الفاظ کو بطور رد انکار اور سخت تنبیہ کے ذکر کیا گیا ہے، نہ کہ کسی تائید کے طور پر۔ تو اب تبدیلی بیسیکلی کرنی ہے نا، آپ جب کسی کے عقیدے کو کوٹ کرتے ہیں، کسی کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو بکس دوں گا تو آپ اس کے بعد ان کو ایڈ کیجیے گا، ان تمام بکس کو جو ریفرنسز کو، مین اسٹریم کی بکس ہیں، یہ درون بائبل اور کیلوین اسلام اور یہ دماسکس ہسٹری، یہ ساری جو بکس ہیں مین قسم کی، اس میں یہ ایگزیکٹلی یہ لفظ لکھتے ہیں سارے، اور بلکہ آپ اس کو دیکھیں گے تو میں چونکہ بول نہیں رہا، پاکستان میں بڑے حالات ہیں، وہ کہہ دیں گے کہ آپ سب میں 295C کے مرتکب ہو گئے ہیں۔ تو اس تناظر میں آپ جب ان کو دیکھیں گے تو وہ اس سے کئی آگے کے نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں، وہ ان کو وہ نارملائز وہ کہتے ہیں یہ نارمل تھنگ ہمارے لیے، روٹین کی باتیں ہیں۔ تو یہ اتنے بکس میں گر جانا اور کہنا کہ کسی کے خلاف اتنا باعث ہو گیا، اور اس ڈسیزن کو دیتے ہوئے بڑی انٹرسٹنگ چیز انہوں نے جو اس میں کہی ہے، انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ مرزا انجینئر کا یہ بیان فساد فی الارض کو پھیلانے کا باعث ہے
اس لیے پاکستان کی مسیح برادری کو ایک مراسلہ بھیجا جائے گا کہ وہ تحریری طور پر واضح کریں کہ مرزا محمد علی انجینئر نے شان رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ کہے کیا ان کی مقدس کتابوں میں اور اجتماعی طور پر ان کی رائے ہے یا نہیں. اب یہ سوال ہے ان کا آخری پیراگراف میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مسیحی برادری کے پاس بھیجیں گے کہ وہ بتائیں کہ آیا ان کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں. مجھے بتائیں کہ اس ملک کے اندر جو پہلے آج تک کیسز ہوئے ہیں، آسیہ کا جو کیس تھا، اس کے علاوہ جو باقی کیسز ہیں، ابھی جیل میں کتنے اڈیالہ میں قیدی ہیں اس معاملے میں جو آپ کی شان گستاخی کی جو مرتکب ہوئے ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا کرسچن اگر اس طرح کا عقیدہ بھی رکھتا ہو تو وہ زبان سے لفظ نکالے گا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے. پہلے تو چلے لیگل گراؤنڈ کے حوالے سے بات کر لیں. اس پہ ملٹیپل ججمنٹس جو ہیں وہ ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی موجود ہیں کہ یہ جو نجاتی کونسل کا کوئی بھی اوپینین یا اس کا جو فیصلہ وہ کورٹس کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے، وہ کسی انویسٹیگیشن ایجنسی پہ بھی بائنڈنگ نہیں ہے، وہ پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی پر بھی بائنڈنگ نہیں ہے. ان کی اوپینین کی حیثیت ہے، ایڈوائزری کونسل ہے وہ کہ وہ ایک اوپینین ایک رائے دے سکتی ہے. لیکن اس فیصلے کو مزید مشکوک انہوں نے اس ریزن سے کر دیا. آپ اس کا سیکنڈ پیراگراف دیکھیں جب وہ یہ کہتے ہیں شرعی اصول یہ ہے کہ کفر کے الفاظ صرف اس وقت نقل کیے جا سکتے ہیں جب ان کا مقصد کوئی جائز دینی ضرورت ہو، مثلا شہادت، باطل کی تردید، تعلیم یا تنبیہ وغیرہ. بلا ضرورت ایسے کلمات دہرانا ناجائز اور بعض صورتوں میں سخت گناہ ہے. اب یہ دونوں باتیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تمام چیزیں نہ ہوں تو بلا ضرورت ایسے کلمات کو دہرانا ناجائز ہے اور بعض صورتوں میں گناہ ہے. یہ خود مان رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تمام کچھ چیزیں ہیں، یعنی کہ اگر شہادت کسی کی دینی ہو، باطل کی تردید کرنی ہو، تعلیم یا تنبیہ کرنی ہو، تنبیہ کسی کو، تو پھر یہ جائز ہے. ادروائز جائز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ گناہ ہے. اچھا، آپ نے دونوں باتیں خود سے جسٹیفائی کر دی. آپ نے کہا چلیں کہنا تو ان باتوں کی صورت میں کہہ سکتے ہیں. اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو چلیں آپ نے گناہ کا کام کیا. مجھے بتائیں آپ ان دونوں باتوں پہ آپ نے اسٹینڈ نہیں کیا. آپ ان دونوں باتوں سے خود نئے ہوگے. آپ نے چلیں کہہ دیا کہ وہ نقل کیا تھا، آپ اس مقدمہ کھڑا کر رہے ہیں. کسی بھی مقدمے کے گراؤنڈز ہوتے ہیں، ان کی کچھ بیسکس ہوتے ہیں، جن بیسکس کے اوپر آپ اس کی فائنڈنگ دیتے ہیں. آپ کی بیسک آپ اسٹینڈ یہاں سے لے رہے ہیں کہ اگر یہ ریزن ہو تو پھر جائز ہے. تو آپ نے کیسے جسٹیفائی کر لیا کہ یہ ریزن نہیں تھی اس کے اندر؟ چلیں ٹھیک ہے، ریزن نہیں تھی، ایک لمحے کے لیے آپ نے کہہ دیا وہ ریزن نہیں تھی، تو پھر آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہ گناہ کا کام ہے. چلیں گناہ کی تو آپ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں؟ آپ وہ بتائیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ مطلب خود دیکھ رہے ہیں وہ ناجائز چیز. تو گناہ تو نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے. مجھے بتائیں کہ کبیرہ گناہوں میں سے نماز چھوڑنا نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے. مجھے بتائیں کتنے مسلمان دنیا میں نماز پڑھ رہے ہیں جو بنیادی اسلام کے قائد ہیں، کتنے لوگ اس کو پورا کر رہے ہیں؟ تو کیا آپ ان کو سزائے موت دے دیں گے؟ کتنے نماز نہ پڑھنے والے لوگوں کو آپ سزائے موت دے دیتے ہیں؟ 295C کی سزا سزائے موت ہے. تو گناہ کی ڈٹرمینیشن کیسے کریں گے آپ؟ یہ اتنا بڑا ایلیگیشن ہے اس رپورٹ کے اوپر جو انہوں نے ایشو کیا. میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ یہ لوگ وہاں بیٹھے جو نجاتی کونسل میں جن کو اپوائنٹ کیا گیا ان کاموں کے لیے. گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے ان لوگوں کے اوپر. اب اسی کو آگے دیکھیں. وہ کہتے ہیں خصوصاً جب معاملہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو کسی شرعی مقصد کے بغیر توہین آمیز جملے نقل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. مرزا محمد علی انجینئر کے کئی بیانات میں ایسے جملے موجود ہیں جو نقل کفر پر مشتمل ہیں مگر کسی شرعی مقصد کے بغیر کہے گئے. جب نجاتی کونسل کو کوئی میٹر ریفر ہوتا ہے، ایک اسپیسیفک ایک لائن ایک پیراگراف لکھا جاتا ہے کہ وی نیڈ اوپینین ان دس کانٹیکسٹ یا ان دس پیراگراف ان دیز لائنس. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کئی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں اور آپ نے یہ چیزیں کہی، تو آپ سے ویڈیوز کے بارے میں تو اوپینین نہیں لکھی. جب آپ سے اوپینین مانگی جائے گی تو آپ ان ویڈیوز کے بارے میں اوپینین دے دیں اپنے. لیکن چونکہ وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کے نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کی بھی الگ ہسٹری ہے، وہ آپ الگ سے نکال کے دیکھ لیں. تو وہ جس مکتب فکر سے بلانگ کرتے ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں اس کے پیچھے مقصد تو تھا، وہ سب کو پورے پاکستان میں پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. تو مذہب کی آڑ کا ایک ایسا ایک بنیاد بن گئی ہے کہ جس کا وہ دل کرے تو کسی کے خلاف آپ کوئی مقدمہ بنائیں اور اس کو ڈرا کریں. قطع نظر میں بلیو کریں کہ میں نجاتی کونسل سے بالکل توقع نہیں کر رہا تھا اور ہم نے کوئی اپروچ نہیں کی، کچھ نہیں کیا، انڈر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے وہ پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے، ان کی کوئی رائے کا احترام ہے، وہ رائے جو آئے گی ان کی وہ ٹھیک ہوگی. لیکن ایک اتنی باعث رائے اور یہ چیزیں جو بنیادی اصولوں کی سرے سے خلاف ہے، جو بنیادی شرعی اصولوں کے خلاف ہے، جس کی بنیاد ہی غلط ہے اور جس کا اینڈ رزلٹ غلط ہے. اب مجھے بتائیں اس کے اینڈ پوائنٹ پہ آپ چلے جائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بھیجیں گے، مسیح برادری کو بھیجیں گے. اچھا، اگر آپ نے مسیح برادری کو بھیجنا تھا اور ان کی رائے لینی تھی تو پھر آپ نے فیصلہ کس بنیاد پہ دیا؟ آپ کی ساری رپورٹ مشکوک ہو گئی ہے نا. ایک تو آپ نے شروع میں کہہ دیا، آپ نے کہا کہ مسیح برادری کی کہ اس کو نقل کرنا ٹھیک نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں نہیں نقل کر سکتے ہیں لیکن ایک کرسچن کمیونٹی پہلے وہ بتائے گی کہ جی آپ کا اس طرح کا عقیدہ ہے یا نہیں. مجھے بتائیں کرسچن لکھ کے دے سکتا ہے عقیدہ ہے نہیں؟ ان کی جو بکس اوپن بتا رہی ہیں یہ ان کی بکس ہیں جو ہم نے انویسٹیگیشن کو بھی دے دی ہیں اور ہم نے جو کورٹ میں پریزنٹ کرنی ہے. ہم نے کلیئر اس میں وہ تمام بکس کے ضرورت پڑنے کی نہیں ہے، وہ خود جو بیٹھے پڑھنے والے اس کو پڑھ لیں گے. وہ دیکھیں مین اسٹریم کی بکس ہیں. ہاں اگر وہ یہ ڈینائی کرتے ہیں یہ ہماری بکس نہیں ہے تو پھر ہے اب ان کے عقیدے کے بارے میں وہ کہیں کہ یہ ہماری بکس نہیں ہے، یہ ہمارے آتھر نہیں ہے، یہ ہماری یہ مین اسٹریم کی ہماری بنیادی عقائد نہیں ہے. وہ کتنی بکس کو ڈینائی کریں گے؟ اور ریسنٹ پبلیکیشنز ہو رہی ہیں بکس کی، فریش پبلیکیشنز ہو رہی ہیں دنیا کے اندر. ابھی ریسنٹ 2025 کے آرٹیکلز ہیں، میں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. آپ وہ بھی دکھائیں دنیا کو کہ وہ ان کا آئیڈیا ہو کہ یہ پاکستان میں اپنا مذہب کے حوالے سے ان کا کیا عقیدہ ہے ہمارے مسلمانوں کے بارے میں. ہم پہلے بیل کی طرف ہم جا رہے تھے اور بیل ہماری جو پینڈنگ تھی راولپنڈی میں وہ اب ہم اس کو پرسو نہیں کریں گے. یہ ہمارا متفقہ ہماری ٹیم کا ایک ڈیسیژن ہے اور اس پہ ہماری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے اور ابھی ہم کچھ ٹائم کے لیے بیل کو ہم جو ہے وہ پریس نہیں کر رہے، اس کو ہم پینڈنگ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم اپنا لائبل بنائیں گے کہ لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے کیا کرنا ہے. میری کل ان سے پٹیالہ جیل میں ملاقات بھی ہونی ہے اور میری پرسوں بھی ملاقات ہوئی تھی اور اس میں ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے ہماری لیگل پوائنٹ آف ویو سے اور آگے فیوچر کی جو وہ ہے وہ تمام. اب چونکہ رپورٹ ایک سامنے آئی ہے اوپینین اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں کل ڈیالہ جیل میں ملاقات کے دوران انشاءاللہ اگر کل کی ریلیٹیو سے ملاقات نہیں ہوئی، میری ان سے ملاقات جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے اور جو بھی کوئی ان کی کوئی ڈسکشن ہو وہ میرے تھرو ہو جاتی ہے اور وہ ان تک پیغام سارا ان تک پہنچ جاتا ہے. تو نہیں ماشاء اللہ ان کی صحت اچھی ہے، وزن کافی کم ہو گیا ان کا، تو تقریباً ان کا جو ویٹ ہے آئی تھنک 10 kg گراؤنڈ اباؤٹ وزن کم ہو گیا. اسی معاملے میں ہوتا مجھے جیل سے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ جو ایلیگیشن 295C کا میرے اوپر ہے نا یہ میرے لیے جسٹیفائبل نہیں ہے. یہ سب سے بڑی پریشانی مجھے یہ ہو جاتی ہے کہ اس جرم میں کم از کم مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس فیصلے میں ایک جو آخری پوائنٹ ہے کہ انہوں نے ایک
کرسچن کے نمائندے سے یہ بات طلب کی ہے کہ کیا ان کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، لیکن اس کرسچن نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ ہمارے ہاں ایسا عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ اب میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ جب ایک مذہب کے عقائد دیکھے جاتے ہیں تو وہ عقائد لوگوں سے پوچھے جاتے ہیں کہ یا ان کی کتابوں سے دیکھے جاتے ہیں؟ اب جو مسلمانوں کے عقائد ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن مجید سے دیکھے جائیں گے، اسی طرح جب کرسچن کے عقائد دیکھے جائیں گے نہ کہ ان سے پوچھے جائیں گے بلکہ ان کی کتابوں سے دیکھے جائیں گے کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد رکھتے ہیں۔ کرسچن نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور سچا نبی مان ہی لیا ہے، پھر تو سارے اختلافات ہی ختم ہو گئے۔ اصل میں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور سچا نبی مانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر مانتے ہوتے تو وہ تو پھر مسلمان ہیں، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو مانتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانتے ہیں تو پھر تو وہ مسلمان ٹھہرے، پھر تو کرسچن وہ ہوں گے ہی نہیں۔ دوسری بات کہ یہ جو پراپوگینڈا کیا جا رہا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف، یہ کیس اسلامی نظریاتی کونسل میں پیش کیے جانے سے پہلے ہی کچھ لوگ انجینئر محمد علی مرزا کے سخت خلاف تھے۔ شاید آپ کو میری بات پہ یقین نہ آئے۔ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو یہ ویڈیو ہے ایک دیوبندی عالم مفتی عبدالواحد قریشی کی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کو اپلوڈ کر دیا، انہوں نے لکھ دیا۔ میں کہتا ہوں کمال پا دیتی ہے یار، کمال۔ سلام ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبران کو، جتنے حضرات آج وہاں بیٹھے تھے، مولانا راغب نعیمی صاحب بیٹھے تھے، اس میں حضرت مولانا حافظ محمد امجد صاحب بیٹھے تھے فیصل آباد سے۔ وہ اس دن بھی مجھے فرما رہے تھے، وہاں ختم نبوت کانفرنس تھی الفتح گراؤنڈ فیصل آباد میں، کہ مفتی صاحب اسی وڈے مرزے لئی بھی ایک کہتے چھوٹے مرزے لئی بھی ایک ہے، کہ مفتی صاحب اسی وڈے مرزے لئی بھی ایک کہتے چھوٹے مرزے لئی بھی ایک ہے، کہ مفتی صاحب اسی وڈے مرزے لئی بھی ایک کہتے چھوٹے مرزے لئی بھی ایک ہے۔ کمال دی گل کی تھی انہوں نے نا۔ اور وہ بھی تھے اس میں، وہ غالباً پاکستان مسلم لیگ کے جو علماء ونگ ہیں ان کے وہ ذمہ دار ہیں، اور اس میں ہمارے یہاں بات نہ کرو تو یہ ناانصافی ہوگی۔ ہمارے حضرت مولانا حافظ طاہر محمود اشرفی وہ بھی وہاں موجود تھے، اللہ پاک ان کو بھی خوش و خرم رکھے، ان کی بھی اس پر محنت، کاوش، بہترین کام، اور انہوں نے زبردست انداز میں اس کو جو ہے نا کام۔ آپ نے یہ جو ویڈیو دیکھی ہے، اب اس میں مفتی صاحب جو ہے وہ صاف صاف اور واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم بڑے مرزے کے بھی ویسے ہی خلاف ہیں جیسے چھوٹے مرزے کے خلاف ہیں۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا کسی ایک مسلک میں سے ہوتے، یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل میں تمام فرقہ پرست لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ فیصلہ کبھی بھی انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف نہ آتا۔ لہٰذا ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انجینئر صاحب کو ان تمام کے شر سے محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔